ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں۔ کشمیری رہنما اور آرگنائزیشن آف کشمیر کولیشن کے ایگزیکٹو رکن پروفیسر نذیر احمد شال نے نئی دہلی میں انتہا پسند ہندوؤں کی طرف سے مسلمانوں کی قتل و غارتگری کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ نہتے اور مظلوم مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کے گھروں، دکانوں اور دیگر املاک کو خاکستر کیا گیا، مساجد کی بے حرمتی کی گئی اور درجنوں مسلمان قتل اور سینکڑوں زخمی کر دیے گئے۔ اس سارے بہیمانہ عمل سے نریندر مودی کی سربراہی میں قائم بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کا فسطائی چہرہ پوری طرح سے بے نقاب ہو گیا ہے۔ بھارت نے جموں کشمیر کو مکمل طور پر اپنے اندر ضم کرنے کی خاطر مزید آگے بڑھتے ہوئے 37 بھارتی قوانین کو مقبوضہ علاقے میں نافذ کرنے کی منظوری دے دی ہے، جو خصوصی حیثیت ختم کیے جانے سے پہلے نافذ نہیں کیے جا سکتے تھے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں میں گزشتہ ماہ فروری میں 10 کشمیریوں کو شہید کیا ہے۔ پرامن مظاہرین پر طاقت کا وحشیانہ استعمال کر کے 30 افراد زخمی کیے، جبکہ 137 شہریوں کو، جن میں زیادہ تر نوجوان ہیں، گرفتار کر لیا۔ ان میں سے کئی افراد پر کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کو لاگو کیا گیا ہے۔ بھارت نے گزشتہ سال 5 اگست کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے سے قبل مقبوضہ علاقے میں تعینات کی گئی اضافی فورسز کو کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی کی علالت کا بہانہ بنا کر بدستور تعینات رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ بھارت میں جو کچھ ہو رہا اور اس سے پہلے ہوتا آیا ہے، وہ سب کشمیریوں کے بیانیے اور ان کی جدوجہد کی صداقت پر دلالت کرتا ہے۔ بھارتی مسلمانوں کی لاچارگی، ان کے لاشیں، خون آلود اجسام اور جلے ہوئے گھر کشمیریوں کو چیخ چیخ کر بتلا رہے ہیں کہ تم نے جو راستہ چنا ہوا ہے اور 5 صدی پہلے ایک دور اندیش قائد کی عمارت میں مسلمانان برصغیر کے دوسرے نصف نے جس پر چل کر پاکستان بنایا تھا، وہی درست اور نجات کا راستہ تھا اور ہے۔ جموں کشمیر امپلائیز موومنٹ کے وائس چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات امتیاز اقبال وانی اس پر کہتے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہے، اس پہ عالمی طاقتیں خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ رات کے وقت گھروں میں کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے اور لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ عورتوں کو بھی انہوں نے گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے۔ عوام کا ایک ہی مطالبہ ہے، وہ اپنا حق مانگتے ہیں، جو ان کو حق اقوام متحدہ نے بھی دیا ہے، جس طرح انڈیا کے پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو نے بھی وعدہ کیا تھا۔ دہلی فسادات میں جو مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا ہے، ہندوستان کا وتیرہ ہے۔ مودی کا یہی پلان ہے مسلمانوں کو قتل عام کرنا، تو اسی لیے اقوام متحدہ سے بھی مطالبہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو اپنا حق دے۔ بھارتی مسلمان کب تک اس غلط فہمی میں اپنے مٹنے کے سامان کرتے رہیں گے کہ کشمیریوں پر ظلم ڈھانے والا ہاتھ ریاست کا اور جائز ہے، جبکہ ان پر ظلم ڈھانے والا ہاتھ دوسرا اور ناجائز ہے؟ اس ظلم کا منبع ایک ہی ہے۔ 1947 کی تحریک پاکستان اور کشمیریوں کی جاری جدوجہد انہیں اٹھ کھڑے ہونے کی تمام تر تاریخی اور زمینی جوازیت فراہم کر رہی ہے۔